اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ امید ہے کہ تمام دوست خیر و خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج کل ایک لفظ ایک بیماری بہت زیادہ عام ہے، ہر زبان پر ہے، تقریباً ہر دوسرا بندہ یہ شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ یار ٹینشن بہت ہے، پریشانی بہت ہے، ذہنی سکون نہیں ہے۔ ایکچولی سکون اور آرام یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ آرام اور سکون ایک ہی چیز ہے، نہیں، آرام اور سکون یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ آرام کا تعلق ہماری جسم کے ساتھ ہے، ہماری باڈی کے ساتھ ہے، اور سکون کا تعلق ہماری روح کے ساتھ ہے۔ سکون ہماری روح کو چاہیے۔ باڈی کے سکون کے لیے نرم بستر، گرمی سردی سے بچاؤ، جیسے آج کل سردیاں آ رہی ہیں تو اس کے لیے سردی سے بچاؤ ہیٹر کا استعمال اور گرم چادر رضائیوں کا استعمال ہوتا ہے، اور گرمیوں میں اے سی ایئر کنڈیشن والا کمرہ، نرم بیڈ، صوفہ، یہ چیزیں ہماری باڈی کے آرام کے لیے ہوتی ہیں۔ روح کے سکون کے لیے جو چیز ہے، سب سے پہلے روح کے سکون کے لیے ذکر اللہ پاک کا ذکر، جس سے ہم لوگ بہت دور چلے گئے ہیں۔ ہماری روح اس وقت سکون پاتی ہے جب ہم اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں۔ جب ہم تنہائی میں بیٹھ کر، کبھی آپ اندازہ کیجئے، یہ تجربہ کیجئے، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ اللہ، آنکھیں بند کر کے اللہ کا ذکر کیجئے، اور یہ دیکھیے کہ آپ کی روح کو کتنا سکون ملتا ہے۔ یہ اتنی مشکل چیزیں نہیں ہوتی۔ ہم ڈاکٹروں کے پاس لے جاتے ہیں، بہت ساری ادویات کا استعمال کرتے ہیں، بھاری بھاری فیسیں دیتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں کچھ ٹوٹ کے ہمیں آرام سے مل جاتے ہیں، لیکن ہم ان کے طرف کیوں نہیں آتے؟ آج ایک چیز کا آپ وعدہ کیجئے مجھ سے، آپ کی زندگی میں جتنی پریشانیاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جو دکھ ہیں، وہ مجھے دے دیجئے، اور صبح سویرے اٹھ کے وضو کر کے 2 فرض تو پڑھ کے دیکھیں۔ آج سے یہ تہیہ کر دیں کہ میری 5 گانوں نماز قضا نہیں ہوگی، میں کوشش کروں گا کہ میں نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت مسجد میں جا کے ادا کروں۔ پھر زندگی میں یہ تجربہ کر کے دیکھیے گا کہ کتنا سکون آتا ہے۔ آج سے رزق حلال کھانا شروع کرنا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ اپنا تزکیہ نفس کیجیے۔ اگر ہم ایک نماز پڑھتے ہیں اور دوسری نماز پڑھنے کے لیے ہم مسجد میں نہیں جاتے، یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے وہ جو نماز پڑھی ہے وہ نماز اللہ پاک نے قبول ہی نہیں کی۔ اگر اللہ پاک وہ نماز قبول کرتے تو آپ کو دوسری نماز کے لیے مسجد میں ضرور بلاتے۔ نماز کی قبولیت کی یہی شرط ہے، یہی طریقہ ہے، یہی کمال ہے۔ اگر آپ ایک وقت کی نماز پڑھتے ہو اور دوسرے وقت کی نماز کے لیے آپ خود چل کے مسجد کی طرف جاتے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو پہلے نماز پڑھی وہ اللہ کی راہ میں قبول ہو گئی۔ اور اگر ایک وقت کی نماز پڑھنے کے بعد دوسری وقت کی نماز کے لیے آپ کو یہ تمنا نہیں ہوتی دل کے اندر کہ میں چل کے مسجد میں جاؤں، میں جا کے نماز پڑھوں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پہلے والی نماز قبول ہی نہیں ہوئی۔ وہ کیوں قبول نہیں ہوئی؟ اس میں کمی کیا رہ گئی ہے؟ اس کمی کو دیکھیں۔ کہیں آپ کے رزق میں، کہیں آپ نے جو تن پہ کپڑا پہنا ہوا ہے اس کے اندر، جو آپ نے لقمہ کھایا ہے اس کے اندر رزق حرام تو شامل نہیں ہے۔ کہیں آپ کی آمدن کا ذریعہ تو غلط نہیں ہے۔ جو رزق آپ کما رہے ہیں وہ آپ اپنے لیے حلال سمجھ رہے ہیں کہ وہ رزق تو حرام نہیں ہے۔ ایک بات ذہن میں بٹھا لیجئے، جب آپ کے تن پہ پہنا ہوا کپڑا اور آپ نے جو لقمہ کھایا ہے، اگر وہ رزق حرام کا ہے تو آپ کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوئی ہے۔ یہ باتیں میں نہیں کہہ رہا، یہ باتیں اللہ کا قرآن کہتا ہے۔
اپنے بچوں کو رزق حلال کھلائیے، رزق حرام سے بچیے۔ رزق حرام کے اندر سکون نہیں ہے۔ اگر آپ رزق حرام کھائیں گے تو ساری زندگی آپ جتنی مرضی ڈپریشن کی گولیاں کھا لیں، نیند کی گولیاں کھانے آپ کو نیند آنی ہی نہیں ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو ذکر اللہ کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، نماز کی پابندی کریں اور رزق حلال کریں۔ اللہ پاک ہم سب کی زندگیوں میں آرام سکون نصیب فرمائے۔ کبھی کبھی ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ دل کو عجیب سا لگتا ہے۔ آج سے غریبوں کو کھلانا شروع کر دیجیے۔ سکون خود کھانے میں نہیں ہے، سکون اوروں کو کھلانے میں ہے۔ اچھا کپڑا پہننے میں سکون نہیں ہے، اچھا کپڑا اوروں کو پہنانے میں سکون ہے۔ خوشیاں حاصل کر کے سکون نہیں ملتا، وہ حقیقی خوشی نہیں ملتی جو خوشی دوسروں کو خوشیاں دے کر ملتی ہے۔ آج سے بانٹنا شروع کر دیجیے، چاہے وہ خوشیاں ہوں، چاہے وہ مال ہو، دولت ہو۔ لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے۔ اللہ پاک آپ کے بگڑے ہوئے کام آسان کر دے۔ آپ اللہ کی مخلوق کے اوپر رحم کیجیے، عثمان والا آپ پر رحم کرے۔ آپ جانداروں کے اوپر رحم کیجیے، یہ بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ دو باتیں زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیے۔ اگر آپ کے رشتہ دار سکھی ہیں، خوشحال ہیں، اچھا کھاتے پیتے ہیں تو کبھی بغیر انویٹیشن کے، بغیر دعوت نامے کے ان کی طرف مت جائیے۔ اور اگر آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست احباب دکھ میں ہیں، غربت میں ہیں، پریشانی میں ہیں تو کبھی دعوت نامے کا، انویٹیشن کا انتظار مت کیجیے۔ ان کی طرف آتے جاتے رہیے، ان کے دکھ بانٹیں، ان کا سہارا بنیے۔